الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، روز قیامت کی ہولناکیاں، اس عنوان کے تحت باتیں پیچھے سے پیش ہوتی آ رہی ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے ایک شخص کتنا بھی برا ہو، رہا ہو برا، لیکن آخری وقت میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، توبہ کر لیا اور اسی پر مر گیا، وہ نیکوکار ہے۔ اور ایک شخص کتنا بھی نیک رہا ہو لیکن آخری وقت میں شرک کر لیا، گناہوں میں ملوث ہو کر کفر پر موت ہو گئی، تو پھر سمجھو اسی پر قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آدمی کیا تھا، کیا کر رہا تھا وہ الگ بات ہے، خاتمہ کس پر ہوا، نیکی پر ہوا، برائی پر ہوا۔ خاتمہ بالخیر کی ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ بہت نیک تھے لیکن مرتے مرتے کفر اور شرک میں ملوث ہو کر اپنا ایمان ختم کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی۔ مسلم شریف کی 2878 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فیہم ثم بعثوا علی نیاتہم وفی لفظ البخاری علی اعمالہم۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد کو عذاب پہنچتا ہے، پھر انہیں ان کی نیتوں پر، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے اعمال پر اٹھایا جائے گا۔ کیا معنی ہے؟ اگر کوئی بستی ہلاک ہونی ہے، کوئی بستی ہلاک ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ ساری بستی والوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے بستی میں تو بہت سارے نیک لوگ بھی تھے، بہت سارے بد لوگ تھے، بروں پر عذاب آیا، وہ ہلاک کیے گئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن جو نیک لوگ تھے وہ، تو اس کا جواب یہ ہے قیامت والے دن ایسے لوگ علی نیاتہم یا علی اعمالہم، اگر بستی میں نیک لوگ تھے، ان کی نیتیں اچھی تھی، اعمال اچھے کرتے تھے، تو ہلاک تو سب ہوں گے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں اور ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کو اٹھائے گا۔ ایسا نہیں کوئی بستی پوری کی پوری ہلاک ہو گئی، زلزلہ آ گیا، بستیوں کی بستیاں ڈھیر ہو جاتی ہیں، تو جو کفر پر ہے، جو شرک پر ہے، یقینی بات ہے اس کے لیے تو وہ ایک سزا ہے اللہ کی جانب سے۔ لیکن اسی بستی میں بہت سے لوگ نیک ہیں، نماز روزے کرنے والے، تو یہ لوگ جیسے ہیں، ان کی نیتیں جیسے ہیں، ان کے اعمال جیسے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ان کو اٹھائے گا، یعنی کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری کی 7108، مسلم کی 2879 نمبر کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ علی المیت من امر الجاہلیہ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَن تَمُوتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِّن لَهَبِ النَّارِ۔ میت پر ماتم کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور ماتم کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو اسے قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس پر گندھک کا لباس ہوگا، پھر اس کے اوپر اسے آگ کے شعلوں کی قمیص پہنائی جائے گی۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا 1582 پر، وصححہ الالبانی۔ اس کا معنی یہ ٹھہرا
کہ کوئی وفات پا گیا تو چیخ و پکار کر کے رونا، اسے ماتم کرنا کہا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں ماتم نہیں ہے، ماتم کو من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے دور کا کام کہا گیا۔ ہاں، کوئی وفات پا گیا 3 دن تک آپ کو سوگ کرنے کی اجازت ہے، نہ گالوں پر تھپڑ مارنے ہیں، نہ بال نوچنے ہیں، نہ رخسار نوچنے ہیں، نہ کپڑے پھاڑنے ہیں۔ بھائی اس کا غم ہے، آنسو بہا رہے ہیں، حق میں دعا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روک رہے ہیں، پھر بھی کچھ آواز نکل گئی، الگ بات ہے۔ لیکن یہاں تو باقاعدہ رونے کا پروگرام کیا جاتا ہے۔ اب یہاں تو نہیں، ہمارے طرف جو ہے باقاعدہ پروگرام کر مائک لگتا ہے، عورتیں آتی ہیں، کیا ہے آج رونا ہے، حالانکہ گھر میں موتا ہو گئی تو رونا ہے۔ یہ رونا دھونا اس طرح جو کیا جاتا ہے، یہ جو رو دھو رہی ہیں اکثر عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ان کو تو عذاب ملے گا ہی۔ گندھک ایک ایسا مٹیریل ہے کہ آگ اس میں لگتے ہی جل جائے، یا اس کو پہنتے ہی پورے جسم میں ایک طرح کی خارش شروع ہو جاتی، کھجلی جیسی ہو جاتی، وہ اس کو سلوار پہننے کو، پاجامہ پہننے کو دیا جائے گا، اور پھر اس پر آگ کے شعلے مارتی آگ کی قمیض بھی پہنا دی جائے گی۔ اب اس کی کیا حالت ہوگی اندازہ لگائے آپ۔ گندھک جیسے ڈامر وغیرہ ہوتا ہے، تارپول وغیرہ، جس میں آگ لگائیں تو پکڑ لے، اس طرح کا کپڑا آگ کے شعلوں میں جلنا شروع ہو، یہ عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ماتم نہیں شریعت کے اندر، یہ ماتم حسین پر جو شیعہ حضرات کرتے ہیں، یہی سب حدیثیں جو ہے اس کی ممانعت پر ہیں۔ بھائی شہید ہو گئے، 3 دن ان کا غم تھا۔ البتہ ایک چیز ہے، اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کی بیوی ہے، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، بیوگی کی زندگی ہے، باقی سب کے لیے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ تو ماتم حسین میں یہ جو سینہ کوبی کی جاتی ہے، پورا جسم زخمی کیا جاتا ہے، تلواریں، چاقواں، کٹاریاں جس کے ذریعے سے جسم کو، یہ سب گناہ ہے، اور یہ سب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے اس حدیث کی روح سے۔ قیامت والے دن اگر توبہ میسر نہیں ہوئی دنیا میں، قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار انسان کے خاتمہ اور اس کے آخری عمل پر ہے، جس پر اس کی موت واقع ہوئی۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم تمام گناہوں سے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور عقیدے، توحید اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں، تاکہ ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ ورنہ ہدایت ملنے کے بعد لوگ گمراہ بھی ہو جاتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی، کیا ہے قرآن میں؟ کہ ہمارے پروردگار ہمارے دل کو لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اپنی جانب سے ہمیں اپنے فضل و کرم میں رکھ، اور تو ہی عطا کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا بھی ہوتی تھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، بعض روایتوں میں صرف ہے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر پھیر کر رکھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق دے دی، روزے نماز کی، صحیح عقیدے کی، تو اس بھرے میں نہ ہو جائیں کہ بس اب تو جنت پکی ہو گئی۔ اتنے لوگ بڑے بڑے نیک اور پارسا جو ہے جنت تک پہنچتے پہنچتے بھٹک گئے اور جہنم کے راستے میں جا گرے۔ اس لیے دعائیں کرنے تھے، یا اللہ تو استقامت دے اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی گناہ کیے، توبہ کی توفیق سے پہلے ہی چلے گئے تو وہی گناہ پر آپ کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی پھانسی لگا لیا تو وہ پھانسی ہی اس کو ہوتی رہے گی قیامت کے دن، چاقو مار لیا چاقو کا عذاب بھی سہتا رہے گا، کٹ گیا اسی طرح اذیت، فیصلہ جب ہوگا تب اسی میں پڑا رہے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے نیکی کا کام کرے اور اس پر مداومت اختیار کرے، ہمیشہ کنٹینیو لگا رہے، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس طرح زندگی رہے گی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اس سلسلے میں غفلت میں، ابھی بڑی عمر باقی، دیکھیں گے کیا ہو گیا،
یہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا، ابھی تو بڑھاپا آئے گا بیٹھیں گے مسجد میں اللہ اللہ کریں. ارے بھائی بڑھاپا کہاں، کیا نوجوانوں کی موتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ گھر سے نکلتے ہیں اور پھر جنازے پہ لٹکے آتے ہیں مسجد کے اندر. اس وجہ سے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، توبہ استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ایک گھڑی بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایک انسان ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے بڑی چھوٹی، فوری توبہ کر لے، اللہ تو معاف فرما. معاف توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. چلو موت آئے گی، کم سے کم تائب تو ہوئے تھے گناہ پر، ورنہ توبہ تک نصیب نہیں ہوئی ویسے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.